الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يزحي فلا يقربن مصلانا او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. بڑے ہی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، آج ذوالقعدہ کی 27 تاریخ، انشاءاللہ چند دنوں کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا. ذی الحجہ کہ جو ابتدائی یعنی شروع کے جو یہ 10 دن ہے یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور حدیث شریف کے بیان کے مطابق بلکہ سچی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت کے مطابق بھی ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت آئی. اسی لیے بعض علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے فضیلت والے ایام جو ہے وہ ذی الحجہ کے ایام جو چند دنوں کے بعد انشاءاللہ شروع ہوگا. ظاہر ہے کہ آج 27 تاریخ ہو گئی تو 2-3 دنوں کے بعد اس مرتبہ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے ملک بھارت کے اندر ہی بعض جگہوں پر 27 کو بقرعید ہوگی اور بعض جگہوں پر 28 کو ہوگی. یہ ماہرین فلکیات نے اس بات کی نشاندہی کی، اس کا امکان ظاہر کیا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں یہ بڑی فضیلت کے حامل. ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 30ویں پارے کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات بھی تلاوت کی. اس آیت کریمہ میں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی. تو مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں لی. تو اس سے بھی اس کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. آئیے ایک بات اور جان لیجیے کہ اللہ رب العزت کو کسی بات پر اعتماد دلانے کے لیے، اللہ رب العزت کو کسی بات پر بھروسہ دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب اللہ رب العزت کسی بات پر قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے اس چیز کی عظمت کو بیان کرنا، اس کی فضیلت کی نشاندہی کرنا. اور صرف اتنا ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دنوں کی فضیلت واضح طور پر بیان فرمائی ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ عبادتوں کے اعمال اللہ رب العزت کے نزدیک ان ایام میں جتنے محبوب ہیں اتنے کسی اور ایام میں محبوب نہیں. اور ان ایام سے مراد یکم ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک کے تو روزہ رکھنے کی بھی فضیلت. عرفہ کے روزے کے تعلق سے انشاءاللہ آنے والے جمعے میں آپ کو بتلائیں گے. اتنا جان لیجئے
کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھنے کا بھی حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اب ان ایام میں اگر روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہمت کرے، حوصلہ کرے کہ ہاں ہم رکھیں گے تو رکھ سکتے ہیں۔ جیسے شوال کے 6 روزے ہوتے ہیں، ایسے ہی ذی الحجہ کے بھی 9 ہیں۔ 10ویں دن تو بقرعید ہو جاتی، تو اس لیے باقاعدہ اس میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے برابر ثواب ملتا ہے، 1 سال کے روزوں کے برابر۔ اور ان 10 دنوں میں اگر کوئی ایک رات میں عبادت کرتا ہے تو ان کو 1 سال کی عبادتوں کا، رات کی عبادتوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے فضیلت۔ اب سوچ لیں ہم کہ اگر ہم یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اگر ہمت کرے آدمی تو کر سکتے ہیں۔ دنیا کے لیے آدمی اپنی ڈیوٹی کے علاوہ بھی چاہتا ہے کہ ہم کام کر لیں تو تھوڑے اس میں کچھ فاضل پیسے بھی آ جائیں گے، کچھ اور اوور ٹائم کا کام کا ہمیں پیسہ بھی مل جائے گا۔ تو جیسے دنیا کی ضرورت کو ہم ضرورت سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ ہم آخرت کے اعمال کے محتاج ہیں۔ جب تک زندگی کے سانس چل رہے ہیں تبھی تک ہم کر پا رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہمیں موقع نہیں مل پائے گا۔ تو اس لیے ان ایام کی ہم قدر کریں، اور ان ایام میں خاص طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ آج ہم لوگ گناہ سے نہیں بچ پاتے، جس کی وجہ سے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ وہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں جس کے سلسلے میں آدمی سوچ نہیں سکتا تھا، جس کے سلسلے میں آدمی گمان نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا نا، دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ 2-4-10 لوگ کسی علاقے میں اور کسی بستی میں اور کسی معاشرے میں اور سماج میں خراب ہوتے ہیں، لیکن ان خراب لوگوں کو روکنے والے لوگ نہیں ہوتے کہ ان کو خرابی سے ہم روک دیں، ان کو اسی حال میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اور کیا کرتے ہیں، اسی کے ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم اس کا ساتھ دینے لگتے ہیں، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، جس کے نتیجے میں ایک وقت تک اللہ رب العزت کی طرف سے چھوٹ ملتی ہے۔ اب وہ چھوٹ کے بعد پھر اللہ کی طرف سے گرفت ہوتی ہے، تو اس کی لپیٹ میں اچھے اور برے سب آ جاتے ہیں، سب آ جاتے ہیں۔ پھر آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو ہم پر ظلم ہو رہا، ہم پر زیادتی ہو رہی ہے۔ کوئی منہ سے کہہ پاتا ہے، کوئی منہ سے نہیں کہہ پاتا۔ فرق اتنا ہی ہوتا، فرق اتنا ہی ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے، ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان والوں کے لیے خاص طور پر کوئی خیر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ہر آدمی اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا۔ آدمی تو فوری طور پر اللہ سے گلہ کرنے لگتا ہے، شکوہ کرنے لگتا ہے۔ یہ کون لوگ کر لیتے ہیں؟ جو ملحد ہوتے ہیں، جس کا نہ اللہ پر ایمان، نہ اللہ کے رسول پر ایمان، نہ آخرت پر ایمان، نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ وہ اگر کچھ بھی کہیں تو ہم کہیں گے وہ مجبور ہے، یا یہ کہہ لیجیے وہ نادان ہے، ان کے اندر جہالت ہے۔ لیکن اگر ایک ایمان والا ایسی باتیں کہے تو یہ تو اچھی بات نہیں، یہ تو قابل اصلاح ہے۔ تو میں ایک چھوٹا سا کسی کتاب میں ایک واقعہ دیکھا تھا، میں اس کو سنا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں تاکہ میں اپنی بات کو آپ تک سمجھا سکوں۔ کہ ایک مرتبہ ایک غریب مزدور کی بچی جو تھی وہ کیتلی میں دودھ گرم کر رہی تھی، اور وہ دودھ جب گرم ہو گیا تو وہ بچی جو ہے دودھ کا ڈھکن کھول دی تاکہ دودھ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے۔ اب وہ دودھ جب تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا تو وہ بچی ڈھکن ڈھک کر کے اور کیتلی اٹھا کر کے باہر لے کر کے چلی۔ اللہ کی شان ٹھوکر لگی اور وہ بچی گری اور اس کے ہاتھ سے کیتلی چھوٹی، اب پورا دودھ جو ہے سڑک پر پھیل گیا۔ اب اس کے باپ جو ہے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ بچی کے باپ نے اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم غریبوں کے ساتھ ہی یہ مصیبتیں آتی ہیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ مطلب یہ کہ میری تو ایک دن کی سمجھ لیجیے مزدوری چلی گئی، جو ہم نے محنت سے کما کر لایا وہ ختم ہو گیا، تو یہ ساری مصیبتیں ہم ہی لوگ کے اوپر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ جیسے کہ عام طور پر ہم لوگوں کا مزاج ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، وہ لوگ جو پڑھے لکھوں میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، ہماری دعائیں کہاں گئے مولانا کی دعائیں؟ یہ کہنے کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے۔ ارے دعا مانگنے میں تو فائدہ ہی فائدہ، اس لیے کہ دعا کو تو کہا گیا کہ تمام عبادتوں کا مغز اور جڑ ہے۔
اور اگر دعا میں حدیث شریف کے بیان کے مطابق اگر کسی چیز کی دعا کی گئی، اگر وہ چیز پوری نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، مثلاً آپ دعا مانگ رہے ہیں، ہم دنیا کے اعتبار سے آپ کو سمجھا رہے ہیں، اللہ کرے سمجھانے میں ہم کامیاب ہو جائیں، دنیا کے اعتبار سے کہ فرض کیجیے اللہ ہم کو 50 روپیہ دے رہے، دے دیجیے، اللہ نے دیکھا کہ 50 روپیہ اس کا دیں گے تو کام بنے گا نہیں، اس کا 50,000 کا جو مصیبت آنے والی ہے وہ ہم دور کر دیں، تو 50,000 روپے کی جو مصیبت آپ کے اوپر آنے والی تھی، 50 روپے تو اللہ نے نہیں دیا مگر 50,000 روپے کی مصیبت آپ کی دور کر دی، تو دعا تو قبول ہو گئی نا، مگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دعا مانگتا ہے اور وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے ہو تو یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں سے ذخیرہ کروا دیتے ہیں، یعنی جمع کروا دیتے ہیں۔ جب بندہ آخرت میں پہنچے گا اور وہ دعائیں جو اس نے مانگی تھی اس کے بدلے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے، انعام دیں گے، تو وہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوگی، اس بات کی تمنا کرے۔ اب ایسے نادان لوگوں کو کیا جواب دیا جائے جو یہ کہتے ہیں کہاں گئے مولانا کی دعا؟ بتاؤ کس قدر شرم کی بات۔ ارے ہر موقع پر تو انہیں علماء رہبری کر رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اب نہیں مانو گے تو وہ اپنا سر پھوڑ لیں گے، کیا کر لیں گے؟ حالات کا سامنا سب کو کرنا پڑتا۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کیتلی کا دودھ جو ہے سڑک پر پھیل گیا، اتنے میں وہ اس کے باپ کو تو جو اللہ سے شکایت کے الفاظ کہنے تھے وہ کہہ دیے، اللہ کی شان۔ اتنے میں وہیں پر ایک بلی آئی اور دودھ کو چاٹنے لگی، چاٹنے کے بعد بلی جب جانے کے لیے موڑی تو لڑکھڑانے لگی۔ بچی کا باپ یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ دوڑ کر آیا، جب تک وہ دوڑ کر آیا تب تک بلی وہیں پہ ڈھیر ہو گئی، مر گئی۔ اب اس آدمی نے سوچا، بچی کے باپ نے، کہ آخر اس میں کوئی ضرور زہریلی چیز ہوگی جس کے نتیجے میں یہ بلی دودھ پی کر کے مر گئی۔ اب وہ ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا، اچانک خیال آیا کہ ذرا کیتلی دیکھے۔ جب کیتلی کا ڈھکن اس نے اٹھایا تو دیکھا کہ اس کے اندر چھپکلی مری ہوئی تھی۔ اس وقت اس نے ندامت کے آنسو بہائے اور کہا، یا اللہ تیری حکمت کو کوئی نہیں جان سکتا، تیری مصلحت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ہم لوگ تو جوش و خروش والے ایمان، نماز نہیں پڑھیں گے اس سے مطلب نہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اذان کے مائکنگ میں تھوڑی سی آواز کمی یا بیشی کے لیے قانون بن گیا تو ہمارا ایک شرابی کا ایمان جاگ جائے گا، اسلام خطرے میں، تلوار لے کر کھڑا ہو جائے گا، اسلام خطرے میں۔ ارے ہم تو پہلے ہی بھی کہتے تھے کہ اگر مجمع تھوڑا ہو تو اسی کے اعتبار سے ہی آواز ہونی چاہیے۔ یہ میرے نبی کی زندگی سے یہ سب سیرت کی تمام چیزیں جو قیامت تک پیش آئے گی، قرآن نے تمام چیزوں کے لیے رہنمائی کی، ایسی کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ حالات آئیں گھبرا گئے، اب قربانی کا کیا مسئلہ ہوگا، قربانی کیا کریں؟ ایک صاحب فون کیا صبح، امام صاحب قربانی کی جگہ پہ صدقہ کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ارے بھائی ابھی آپ اتنی جلدی کہے گھبرا گئے کہ آپ اس کا متبادل فوری طور پر تلاش کرنے لگے؟ صدقہ نہیں، اس کے لیے اور بھی ہے نا، اس کا متبادل اللہ نے رکھا ہے قربانی کے لیے۔ آپ پریشان کا ہیں، ابھی بھی 10-12 دن، اگر ہم دعا کریں، استغفار کریں، اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں کہ ہم سے بھی کہیں چوک ہوئی ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، یقیناً ہم نے بھی دوسروں کو ان چیزوں کے ذریعہ شریعت کی آڑ میں، دین کی آڑ میں تکلیف پہنچایا ہے، جس کے نتیجے میں آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے اور تمام لوگ اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے ہیں، اس فتنے سے ڈرو جن میں سے صرف ظالموں کو لاحق نہیں ہوگا، اس کی لپیٹ میں سب آ جائیں گے، اچھے برے سب۔ یہ الگ بات ہے کہ آخرت میں اللہ اچھوں کو الگ کر دے گا، بروں کو الگ کر دے گا، لیکن لپیٹ میں سب آئیں گے۔ یہ ایسا نہیں، بنی اسرائیل میں جو عذاب آیا کیوں آیا؟ برے لوگ برا کام کرتے تھے، اچھے لوگ برے لوگوں کو منع کرتے تھے، لیکن جب وہ نہیں مانے تو اچھے لوگ کیا کیے؟ انہی لوگوں کے ساتھ میں ہو، اس لیے کہ برائی کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، ایک اچھی تصویر ایک بری تصویر، دونوں رکھ دیجئے، آپ کی نگاہ بار بار بری تصویر کی طرف زیادہ جائے گی۔ یہ انسان کی فطرت ہے، نفسیات ہے۔ تو اب بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا کیا کہ برے لوگ جب بات نہیں مانے تو ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے اور ان کی برائیوں میں شریک ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دلوں کو خلط ملط کر دیا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا کام کرتے تھے وہ لوگ جو کرتے تھے۔ تو بہرحال ہمیں گھبرانا بھی نہیں، مایوس بھی نہیں ہونا، لیکن جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں
ان کی کوششوں کو ہم سراہ نہیں رہے ہیں، پوری طرح ہم اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں، اور جو اسلام کے مخالف لوگ کوشش کر رہے ہیں ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور اس سے مرعوب ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ یا ہم صرف یہاں کی چھوٹی سی جگہ پر نظر رکھے ہوئے ہیں، پوری دنیا کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ یورپ کے سڑکوں پر گھومنے والے نوجوان وہ اپنی نگاہوں کی ایسی حفاظت کر رہے ہیں کہ یورپ کے لوگ پریشان ہیں کہ آخر ان کی آنکھوں میں کیا ہوگا، کیا روشنی کم ہے جو یہ گندی چیزوں کو دیکھ نہیں رہے ہیں، وہ حیران ہیں۔ اور ہم اس پر دشمن تو اس پر پریشان ہیں کہ اسلام اتنا تیزی سے کیسے پھیل رہا، اور ہم اس لیے پریشان ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ ارے بھائی، ایک عورت اگر بچے کو جنم دیتی ہے نا تو بڑی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا، بڑی تکلیفیں اٹھاتی ہیں، ان کا عورت کا پورا وجود ہل جاتا ہے، اس بات کو مانیے، پورا وجود اس کا ہل جاتا ہے، تب کہیں جا کر وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا؟ اللہ تو قادر ہے، اللہ قادر ہے، چاہتے تو بغیر درد کے بچے کو جنم دلوا دیتے، وہ اللہ قادر ہے۔ بلکہ اگر عورت امید سے ہوتی ہے اور وقت پر درد ذہ نہیں ہوتا ہے تو دوا دی جاتی ہے کہ پین اٹھے، اور جب پین اٹھتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں۔ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ بلکہ فون کیا جاتا، خوشی کا اظہار کیا جاتا، ہاں 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 پین اٹھنے لگا، اور حالانکہ عورت تڑپ رہی ہے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں، سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ایک خوبصورت، دلاویز، دلکش خاندان میں ایک چراغ روشن ہونے والا۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایک خاندان میں ایک چراغ روشن ہوتا ہے اور یہ تکلیفیں اٹھاتی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ ظلم اور جور کا دور جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو عدل اور انصاف میں اب عنقریب تبدیل کرنے والے ہیں، اس بات کو مانیے۔ اگر زندہ رہیں گے تو بہت تھوڑے وقتوں میں دیکھیں گے، اللہ سب کی حیات میں برکت عطا فرما دے۔ وہ دن دور نہیں، اس دین کو تو اور اس شریعت کو مٹانے کے لیے ہمیشہ سے ابو لہب کے اور ابو جہل کے چیلا چپنڈ لوگ جو ہے نا کام کرتے رہے، اور وہ کریں گے، ان کا کام ہے، لیکن اسی میں اللہ رب العزت نے خیر کو چھپا رکھا اور یہ کہا ایمان والو تم جو ہے ذرا سا میری طرف لوٹاؤ، میری طرف لوٹاؤ، سمجھداری سے ذرا کام لو، جوش و خروش سے نہیں، حکمت عملی سے۔ بعض دفعہ جوش و خروش نقصان دہ ہو جاتا ہے، جذباتی نہیں ہونا چاہیے، تحمل مزاجی۔ یہ دیکھیں ہم اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ لیں، ہمارے اللہ کے نیک بندے کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے کیا فرما رہے ہیں، اس پر توجہ دیں۔ اس لیے کہ دیکھیے حالات آئے ہیں، گھبرانا نہیں۔ اگر عورت کو اتنی تکلیفوں کے ساتھ گزار کر اللہ تعالیٰ بچہ نہ دیتے تو پھر وہ عورت اپنے آپ کو بچے کے لیے مٹاتی کیسے؟ بچے کے نیند کی تابع اپنی نیند کو کر لیتی، بچے کے خوراک کے ساتھ اپنی خوراک کو جوڑ لیتی۔ ڈاکٹروں نے منع کر دیا یہ چیز بچے کو نقصان دہ ہے بچے کے لیے، اب وہ بیچاری جنم دینے کے بعد بھی وہ بچے کو نقصان ہوگا، کیونکہ بچہ ان سے جڑ گیا، بچے کو نقصان ہوگا، وہ چیز وہ نہیں کھا رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کے لیے نقصان ہے، اس لیے وہ ساری چیزیں اپنا پورا وجود اس کے لیے مٹا دیتی۔ تو اگر ان تکلیفوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ نہیں ہوتا تو پھر بچے کے لیے اتنی قربانیاں نہیں دیتی۔ اسی لیے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس دور میں بھی اگر یہ حالات آئے ہیں، خاص طور پر ہمارے علاقے میں جو اس سے پہلے کبھی اس کا سابقہ نہیں پڑا، ہم نے آنکھیں کھولی ہے ایک پرسکون ماحول میں، اب اگر یہ دن آیا تو ہم بہت اس سے متاثر ہو رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، معروف ہو رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ ارے ساری چیزیں انشاءاللہ ہوگی۔ آپ کا ہم نے اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے نا، اس میں سب اس کا متبادل موجود ہے، وقت کا انتظار کیجیے، علماء رہنمائی فرمائیں گے، آپ گھبرائیں نہیں، اور یہ بھی نہیں سوچیں کہ ہم پر قربانی ہے اور ہم نہیں کریں گے، یہ تو ہرگز نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ دوسری بات، ہو سکتا ہے ہم لوگ اب تک قربانی کرتے ہوں تو اس میں زیادہ تر ہماری نیت گوشت کھانے کی ہو جاتی ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ قربانی گوشت کھانے کی نیت سے اگر کی جائے تو قربانی نہیں ہوگی،
قربانی کا ظاہری طور پر بھلے آپ کہیں گے کہ ہم قربانی کر دیے، لیکن وہ قربانی اللہ کے نزدیک مقبول نہیں. قربانی تو صرف اللہ کی رضا کے واسطے ہونی چاہیے. اور یہ بھی تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے دے دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ڈمبے کے ذبح کرنے پر جو حالانکہ اولاد کی انہوں نے قربانی کی، بتلایا کہ ہاں اللہ کی محبت میں ہم کسی محبت کو ترجیح نہیں دیتے. اس کی بنیاد پر انہوں نے مٹایا. تو قربانی کرنے والے ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ قربانی ہر حال میں کرنی. اب اس کا متبادل انشاءاللہ ابھی 10 دن 12 دن ہے. آج 27 تاریخ ہے، ابھی 12-13 دن باقی ہے. آج علماء کرام کی ایک میٹنگ بھی رکھی گئی ہے، اس میں صدر اور سیکریٹری کو بھی طلب کیا گیا. بھیڑ عوام الناس سے لگانے سے منع کیا گیا. اور یہ کہا گیا ہے کہ تمام مسجد کے ائمہ اور مسجد کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں، اور اس طرح کے جب مواقع آئیں تو ذمہ داران کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. اس لیے کہ آپ ذمہ دار ہیں تو آپ کو جہاں طلب کیا جا رہا ہے اس موقع پر آپ کی حاضری بھی ضروری ہے. ہم اگر مسجد کے امام ہیں تو نماز پڑھا دینا میرے لیے ضروری نہیں ہے. نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں قوم کو وقت پر آپ کو ہمیں گائیڈ بھی کرنی، رہنمائی بھی کرنی، یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ کو ہم صحیح طریقے سے شریعت کے اعتبار سے اور ہم اپنے ملک کے قانون کا بھی خیال رکھتے ہیں. اچھا نہیں، اگر ہمیں بتایا گیا ان جانوروں کی قربانی نہ کرو، ٹھیک ہے، ہم دیکھیں کہ ان میں کن جانوروں کی قربانی ممنوع ہے یا ان کے طرف سے منع ہے، اس میں کیا شرائط ہیں. اور یہ جو آئے ہیں تو یہ واقعتاً جو ہمارے پاس میں نوٹس آئی ہے تو وہ واقعتاً ایک دم صحیح ہے، اس میں مہر لگی ہوئی ہے یا فیک نیوز ہے، یا ایسا تو نہیں کہ ادھر ادھر سے اس کو خالص کر دیا. اس لیے کہ آج کل افواہیں بھی بہت ہوتی ہیں، بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے. اگر مائک کی آواز کم کروا دی گئی تو اب اس کے بارے میں بتا دیا جاتا تھا کہ مائک کو کروا دیا گیا. لیجیے بات کیا ہے، آواز کم کر دینے کی، یا کہا کیا جا رہا، بات کیا پھیلا جا رہا کہ اتروا دیا گیا. اب اس وقت وہ لوگ ذرا ایمانی جوش میں آ جاتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ دیکھیے، بعض موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جوش کو ٹھنڈا کیا اور یہ کہا کہ مکی زندگی دیکھو تمہارے سامنے کیا تھا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھنا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کا پیکر بنانا چاہتے تھے کہ آپ کے اندر کتنی استطاعت ہے برداشت کی، آپ کے اندر صبر کرنے کی کتنی طاقت ہے کہ فلسفی دیکھ رہے تھے. اور اس کے بعد یہ کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. اب بتائیے یہاں تو معاملہ یہ کہ صحابہ کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور کہا جا رہا نہیں تم ہاتھ نہ اٹھانا، تم جوش میں نہ آنا اور نماز قائم کرتے رہنا، کیونکہ نماز سے تمہاری تربیت ہوتی رہے گی، اللہ کی محبت پیدا ہوتی رہے گی، تم جو ہے جنونی کیفیت میں نہیں آؤ گے. وآتوا الزکاۃ اس کے بعد آیا، پھر بہت ساری چیزیں ہیں. جہاد کا بھی آج لوگ کہتے ہیں اور یہ علماء لوگ باندھ کر کے کیوں رکھیں، جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے. ارے جہاد کا حکم دے دیجیے نا، 75% پتہ نہیں مسلمان بھی مسلمان رہے گا یا مرتد ہو جائے گا، اللہ ہی کو معلوم. یہ علماء کرام پر تم جو ہے قربان جاؤ تو تمہیں بچا کے رکھیں، ورنہ ہمارا ایمان جو ہے نا کیسا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں. یہ بھیڑ سے آدمی کو یہ نہیں مرعوب نہیں ہو جانا چاہیے کہ لاکھ لاکھ کا مجمع ہے، یہ کائی کی طرح پورا فوراً چھٹ جائے، اس سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں لیکن کسی دشمن طاقت سے ہمیں مرعوب ہونے کی بھی ضرورت نہیں. ہم اپنے آبا و اجداد کی سیرت اٹھا کر دیکھیں گے. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ بات ملتی ہے؟ مکہ میں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ چاہتے تو صحابہ کو ایمان دے دیتے، اور جتنی تکلیفیں صحابہ کرام اور ازواج مطہرات اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسوں کا جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیا ہمارا تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں؟ اللہ چاہتے تو کیا ضرورت تھی حضرت حسین کو اتنی تکلیفوں سے گزارنے کا، کیا ضرورت تھی حضرت فاطمہ کو اتنی زیادہ تکلیفیں اٹھانے کی، حضرت بلال کو کیوں اتنی تکلیفوں سے گزارا گیا؟ ان سب چیزوں کے پیچھے اللہ رب العزت کے کچھ نہ کچھ. اب دیکھیں اتنے دن تک تکلیف اٹھائیں، ایک وقت آیا کہ تھوڑی سالوں کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ رب العزت کی مدد سے آرام کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، مگر عاجزی انکساری کے ساتھ. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب ہمیں کچھ فتح ہو جاتی ہے تو ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو گھبرانے لگتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مصیبت کے وقت بھی دور اندیشی ہو، صبر سے کام لیں، حکمت سے کام لیں. جب ویسا آئے گا تو کیا جائے گا. اللہ کے رسول نے ہر صحابی سے الگ الگ وقت میں الگ الگ کام لیا. خالد بن ولید وہ چاہتے تھے کہ ہر وقت جہاد ہو، ہر وقت، کیونکہ وہ تلوار کے سائے میں زندگی گزارنے والے انسان تھے.
اس کے بالمقابل حضرت زید بن ثابت ہر وقت شعر و شاعری کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہر وقت شعر و شاعری ہو۔ اب ایسے مزاج رکھنے والے صحابہ کو بھی حضور نے ایک جگہ جمع کر کے کس طریقے سے ان کی تربیت فرمائی۔ تو مختلف مزاج کے لوگ ہیں، میں اس بات کو سمجھتا ہوں، لیکن آپ اپنے طور پر کوئی قسم کا قدم نہ اٹھائیں، ہرگز ایسی غلطی نہ کریں۔ جو ہو رہا ہے آپ صبر سے کام لیں۔ ہاں آپ کے ذمہ ایک کام ہے، اپنے ذمہ کا آپ کام کیجئے۔ اللہ کے نیک بندے ان چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، مسلم پرسن اللہ بورڈ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ امارت شریعہ بھی ہے، اور بھی بڑے مسلم جو تنظیمیں ہیں ان لوگوں کا بھی ہے۔ اور حالات آنے سے آدمی تھوڑا سا مضبوط بھی ہوتا، حالات آنے سے انسان مضبوط بھی ہوتا، آنکھیں بھی کھلتی ہے، اور آپس کے نفاق کو دور کرنے کی، آپس کے دشمنی کو ختم کرنے کی۔ اس لیے کہ اگر ہم لوگ الگ الگ رہیں گے اور فرقوں میں بٹے رہیں گے، مسلک میں بٹے رہیں گے، تو مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ یاد رکھنا سب سے پہلی چیز جو ہے ہماری وہ یہ ہے کہ ہم آپسی اتحاد پیدا کر لیں اور چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھلا دیں، معمولی چیزوں کو دل و دماغ سے نکال دیں۔ اس لیے کہ بھائی ہمارے گھر میں اگر کچھ معاملہ ہے تو ہم اس کو گھر میں لوگوں سے اگر مان لیا باپ بیٹے میں بناؤ نہیں ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے تھوڑی نہ کہ بناؤ نہیں رہے گا، اس کو لینا ہے وقت اور حالات کے اعتبار سے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے کریں۔ میں نے پہلے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ قربانی کے سلسلے میں ہم ایک دم بالکل جیسے ہر سال کرتے ہیں آپ کرنے کی نیت رکھیں۔ آنے والا ایک جمعہ ہے، انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوگا آپ کی رہنمائی کریں گے، جو شکل بنے گا ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن جن لوگوں کو اب ایسا بھی نہیں کہ گھر میں 5 آدمی پر قربانی واجب ہے اور وہ یہ سوچے کہ ہم ایک خصی کر لیں گے اور کام چمکا کریں گے۔ بھائی حالات اجازت نہیں کہ بہت جلدی سلنڈر ہو جاتے ہیں، بہت جلدی، ایسا بھی نہیں۔ اور صدقہ اور خیرات بھی اب یہ مجھ کی طرف بھی ذہن میں لے جائیں گے، قربانی کو ہم قربانی کریں گے، بہت ساری شکلیں ہیں، ایسی بات نہیں، آپ گھبرائیں نہیں۔ اللہ رب العزت اب دشمنوں کو اپنے نگاہوں میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم جمے رہیں۔ جیسے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے، اپنے رب کے حکم کا پابند رہیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں میں۔ جیسے کسی بڑے آدمی کی سپورٹ کسی چھوٹے کو مل جائے تو سوچتا ہے نا کہ وہ میرا کیا کر لے گا، ایسے ہی اللہ نبی کو تسلی دے رہے ہیں، اور اس کے ذریعہ قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو بھی تسلی دے رہے ہیں۔ اور رہی بات تو بھائی موت کے بعد حیات، انشاءاللہ یہ تو ایمان والوں کے لیے مقدر ہے، یہ تو مقدر ہے۔ اپنے وقت سے پہلے آدمی مرے گا نہیں، اور ایک دانہ کم کھائے بغیر آدمی دنیا سے جائے گا نہیں، رزق بھی اللہ دیں گے۔ ان لوگوں سے بھی میں درخواست کروں گا آپ دل چھوٹا نہ کریں کہ ہاں ہمارا یہ کاروبار بند ہو گیا اب کیسے کیا ہوگا، آپ استغفار کی کثرت کریں۔ پہلے لوگوں کے اوپر مصیبتیں آتی تھی تو گھر گھر میں وظیفہ پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کسی گھر میں 1.25 لاکھ، کسی گھر میں 1.5 لاکھ، کسی گھر میں 2 لاکھ، اور آج جو ہے نا تانا مارا جاتا۔ تو کون لوگ یہ کرتے کہ 2-4 لوگ جن کا کچھ کام ہی نہیں۔ جیسے آپ یہ بھی مت سمجھیے گا کہ برادران وطن میں سب کے سب خراب ہوتے ہیں، ہرگز یہ غلطی مت کیجیے گا۔ یاد رکھیں برادران وطن میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے صحیح کو صحیح بولتے ہیں اور غلط کو غلط بولتے ہیں، چاہے ان کی گردن کٹ جائے۔ ایک صاحب کا میں نے دیکھا، اسپیچ سنا، وہ بھی برادران وطن سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ کہا تم سڑک پہ نماز پڑھنے والوں کو سڑک پر نماز پڑھنے سے منع کرتے ہو تو دوسرے دھرم کے ماننے والوں کو فلاں 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 کام کرنے سے سڑک پر کیوں نہیں منع کرتے ہو؟ یہ دو رنگی کیوں؟ اگر قانون ہے اس ملک میں تو سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عبداللہ نہیں کہہ رہا، عبد الرحمان نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا ہے وہ جو برادران وطن سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ان میں بھی سب کے سب برے نہیں ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ 2-4 ان میں، اب وہ لوگ برائی کرتے ہیں جو بیچارے اوپر کے ہاتھوں سے مجبور ہوتے ہیں۔ میرے اشارے کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ بیچارے جو ہے نا مجبور ہوتے ہیں، ان کا کام ہی ہوتا فساد پھیلانا۔ کیا آپ کے قوم کے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں جن کا صبح سے لے کے رات تک یہی کام، ان کا کوئی دوسرا کام ہی نہیں، کوئی مشغلہ ہی نہیں، اس چوراہے پہ بیٹھنا اس چوراہے پہ بیٹھنا، کون کہاں جا رہا، کون کہاں سے آ رہا، کون کیا لے کر کے گیا، اور وہ بڑے لوگ آتے ہیں اور شام کو ساری رپورٹیں وہ اپنے آقا کو دے دیتے ہیں۔ اب آپ سوچیے گا کہ پورے امت مسلمہ ایسا ہی ہے، یہ آپ بہت بڑے نادان ہیں۔ تو یاد رکھنا ہے ملک میں کہ اکثر لوگ سکون چاہتے ہیں، اکثر لوگ
چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن و امان قائم رہے، یہ ملک ترقی کرے، یہ ملک آگے بڑھے، سب لوگ مل جل کر کے رہیں، یہ سب کی تمنا، اکثریت کی 90-95% لوگوں کی یہی خواہش ہے، یہی تمنا ہے۔ مگر کچھ لوگ بیچارے وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے تو ہم جس کرسی پر ہے وہ برقرار نہیں رہے گی، وہ ہل جائے گی، تو اس لیے وہ مجبور ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر طبقے کے لوگوں میں ہوتا، اس لیے ہمیں بہت دور اندیشی سے کام لینا۔ میں نے ایک مثال آپ کو دے دی، اگر یہ مثال آپ کے ذہن میں رہے گا تو انشاءاللہ کبھی پریشان نہیں ہوں گے کہ ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی۔ یہ حالات جو آئے ہیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا، بلکہ مجھے کیا محسوس ہو رہا، اللہ کے نیک بندے بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے پیچھے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی کامیابی چھپی ہے، اور انشاءاللہ وہ نزدیک ہے، وہ دور نہیں ہے، وہ بہت نزدیک ہے، وہ بہت نزدیک ہے۔ بھائی بچے کو جنم دینے سے پہلے ماں بہت تکلیفوں سے گزرتی ہے، تب بچے کو جنم دیتی ہے اور بہت خوش ہوتی ہے، ایک نظر بچے پہ پڑتی ہے ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں۔ ہم جس کو خراب سمجھ رہے ہیں اللہ نے ہو سکتا ہے اسی میں خیر چھپا رکھا ہو۔ آنے والے جمعے میں انشاءاللہ قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے، آپ گھبرانا بھی نہیں ہے، مایوس بھی نہیں ہونا، البتہ کوشش کریے